أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير ربية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ الله السماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو يتبع والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخاتم المغفرة وقائد الخير من بركته ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت سلطان اولیاء صحبتدار منبر سرونی سرور مطلبی ابن ام النبی مہر برج نما شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء قربت الوصیہ رکن اولیاء آیت اللہ العظمہ خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین اسد الزاہدین حب اللہ الحکیم لنگر آسمان و زمین در العطا عین اللہ نور اللہ باب اللہ سیف اللہ اسد اللہ الغالب آقا جانم علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد حمد ہے اس اللہ کی توجہ کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے قادر بھی ہے جلیل بھی ہے خفی بھی ہے حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اپنے حجاب کی دعا کو مستجاب کیا اور سیان حجر کرار خلق کیا ایسی قوم خلق کیا کہ جن کے غم حسین منانے کے انداز میں قاتلوں کو دشمنوں کو قبروں میں بے چین رکھا ہوا ہے ہم ہے اس اللہ کی جس نے ہم عزادار حسین کو خلق کیا کہ جن کے انداز ماتم میں انداز احتجاج میں قاتلان آل رسول کو قبروں کی جہنم میں بے چین رکھا ہوا ہے ہم نے قاتلان کو بے نقاب رکھا ہوا ہے اسی لیے تو قاتلان خوف زدہ ہیں کہ کہیں رضی اللہ کی خود ساختہ فہرست سے لعنت اللہ میں کی فہرست میں نام نہ آ جائے بعد اپنے سنائے پروردگار لاکھوں کروڑوں درود السلام ہم ذوات مقدسہ پر کہ جو 14 کی 14 محمد ہیں ایک اپنے حسن کردار میں محمد ہے دوسرا بلندیوں میں علی ہے ایک اپنے اقدام میں حسن ہے دوسرا اپنے عمل میں حسین ہے ایسے یکساں ایسے یگانہ کہ جو دیکھے جسے دیکھے محمد ہی نظر آئے کیونکہ قول رسول ہے اولنا محمد وسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد یعنی ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا اصل بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہیں صلوات پڑھے ماوات بولے صلی اللہ تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے سر تن سے جدا ہوگا مگر موت نہ آئے سوچوں میں صبر و رضا کی جو مانی بھی آئے ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے سورہ فجر آیت نمبر 27 اور 28 اپنے سرنامہ کلام میں میں نے تلاوت شرف پایا جس میں اللہ فرما رہا ہے اے حبیب اے اطمینان والے قلب
اے وہ نفس جو اللہ کے ذکر سے اطمینان میں ہے، اے وہ دل جس میں نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حرف ہے، نہ کوئی شکایت ہے، تو اپنے رب کی طرف پلٹا، اپنے خدا کی طرف پلٹا، اپنے پالنے والے کی طرف پلٹا، اپنے خلق کرنے والے کی طرف پلٹا، اس حال میں کہ تو اس سے اور تیرا وہ تجھ سے راضی ہو، یعنی کون کس سے؟ تیرا رب تجھ سے اور تو اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ اے وہ قلب جو رضا باللہ ہے، اے وہ قلب جو خدا کے ذکر سے سکون پاتا ہے، اطمینان پاتا ہے، اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ اگر پورے کے پورے عالم اسلام تحقیق کرے تو نفس مطمئنہ کی محکم ترین، جامع ترین، کامل ترین مثال سوائے حسین ابن علی کی کوئی نہیں نظر آتی۔ حسین وہ شاکار ربی ہے کہ جس کے لیے اس نے اللہ کو کہنا پڑا، جس کے لیے اس خالق کو کہنا پڑا کہ تو اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ تم نے رضا و مرضیت کی، نمازیں کی، عشق الہی کی، صبر و استقامت کی، اطمینان کی، قیامت تک درخشاں اور روشن مثال ہے، جس کو قرآن رہتی دنیا تک قیود کرے گا، اعلان کرتا رہے گا۔ بس تو اپنے رب کی طرف واپس آ جا، ایسے واپس آ کہ تیرا رب تیری بندگی سے، تیری صبر سے، تیرے استقامت سے سب سے راضی ہے۔ بس تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا تاکہ اس بندے اور خدا کے درمیان میں اطمینان باہمی ہو جائے۔ صلوات پڑھیں باہمی۔ صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ کیا حقیقت ہے حسین ابن علی؟ گزشتہ سال کی محفل میں میں نے عرض کیا تھا کہ حسین کے سامنے حقیقتیں عاجز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین حقیقتوں کی کن ہے۔ اب جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، جس طرح توحید کا بغیر خدا کی کوئی معنی نہیں ہے، اسی طرح اسلام کے بغیر حسین کے کوئی معنی نہیں ہے۔ حسین شریعت کی جوانی کا نام ہے، حسین دین اسلام کی کامرانی کا نام ہے، حسین کا مقدس مقام رمز اور رازوں سے بھرا ہوا مکتب ہے، حسین معرفت اور حقائق کا ایک متلاطم اور باکمال سمندر ہے۔ کس ہستی کا نام ہے حسین؟ 1400 سال سے انسانیت وجود حسین اور کردار حسینی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش میں ہے، مگر دل بدل لوگوں میں حسینی تشنگی بڑھتی جا رہی ہے۔ حسین وہ ہے، حسین کس ہستی کا نام ہے؟ حسین کو ہستی کا نام ہے کہ جس کو اللہ نے جب خلق کیا تو حسین کے نور نے جبروت کی فضاؤں میں سانس کیا۔ حسین کی رضاعت مشیت الہی سے ہوئی۔ حسین وہ نور ہے جس کو خدا نے اپنے جمال کا، اپنے کمال کا، اپنی صفات کا، اپنی فضیلات کا، اپنے خیر کا مظہر بنایا۔ اور حسین نے آدم سے لے کے خاتم النبیین تک کی محنتوں کو بچایا، ادیان حق کو بچانے والا ہے۔ بھائی حسین کیا ہے؟ حسین کسی خاکی بشر کی بس کی بات نہیں کہ وہ حسین کو سوچے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ہی ادیان حق کو بچانے والا ہے۔ حسین قرآن ناطق ہے، حسین امام مبین ہے، حسین لوح محفوظ پہ لکھنے والا ہے، حسین لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے کو بدلنے والا ہے، حسین طبیب ہے، اور ایسا طبیب کہ جس نے اپنا خون، اپنے بھتیجوں کا خون، اپنے بیٹوں کا خون، اپنے بھانجوں کا خون، اپنے ہمنواؤں کا خون دے کر، حتیٰ کہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی ردائیں دے کر اسلام کی لا دوا مرض کو دوا پہنچائی ہے۔ بھائی جملہ ہے کہ اگر قرآن اور حسین کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، ایسے یکساں ہے، ایسے یگانہ ہے کہ اگر حسین کتاب بنائے تو قرآن بن جائے، اور قرآن بشری صورت میں ہے تو حسین بن جائے۔ اگر قرآن سید الکلام ہے تو حسین سید الشہداء ہے۔ اگر قرآن شفاعت کا ضامن ہے تو حسین کا نوری وجود نہیں بلکہ حسین کی قبر کی مٹی ہی شفا ہے۔ حسین وہ نوری کامل ہے جس کا بدن تو نہیں رہا مگر اس کا نور تا قیامت ہدایت پہنچاتا رہے گا۔ اگر قرآن شفاعت کا ضامن ہے تو حسین کی قبر اندر حسین کا نوری وجود بھی شفاعت کا ضامن ہے۔ صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ کسی شاعر نے حسین کی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، نبی کی عرض نگاہی کا آفتاب حسین، نبی کی عرض نگاہی کا آفتاب حسین، پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، خدا کی ضد میں مہکتا ہوا گلاب حسین، جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین، عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کے حیدری حیدری بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد
ہیں بعید حد تخیل قریب روح بشر، حسین ہی ہے رسولوں کے موضوع کا ہنر، بنائے خلقت کونین لفظ کن کا اثر، یہ رازدار عدل کا یہ انتہا کی خبر، یہ سوچنا بھی ابد ہے کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین۔ اب خدا کہاں ہے؟ خدا ہمارا عقیدہ ہے نا، خدا ہر جگہ موجود ہے، حتیٰ کہ قرآن نے فرمایا کہ جہاں رک کرو کہ وہاں خدا ہے، اور جہاں خدا ہے وہاں خیر ہے۔ اب خدا تو نظر آتا نہیں، اس خدا تو کوئی وجود رکھتا نہیں، تو پھر خدا ہر جگہ کیسے ہے؟ خدا نے اپنے کمال کا مظہر، اپنے جمال کا مظہر، اپنے صفات کا مظہر حسین اپنے خیر کا مظہر بنایا حسین کو۔ اب جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں حسین ہے، اور جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں خیر ہے۔ کلمات پڑھیں آواز میں۔ جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں خیر ہے۔ بھائی حسین خیر ہے تو حسین سے جس نے بیٹی ہے وہ شر ہے۔ بھائی بدبختی تمہاری اپنی ہے کہ حسین نہیں ملے تمہیں۔ حسین کربلا کے بعد حسین نہیں بنا، بلکہ حسین تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور دنیا میں آنے کے بعد بھی حسین تھا۔ حسین نے شریعت کی پابندی کر کر عمل انجام دے کر امامت نہیں لی، بلکہ حسین کو تب بھی امام تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، جب عالم ہوتا حسین تب بھی امام تھا۔ بھائی حسین وہ کمال ربی ہے، بھائی حسین کی ذات کو حسین کے صفات کو کربلا پر محدود نہ کیا جائے، بلکہ حسین تو وہ لامحدود اللہ کا وہ لامحدود نمائندہ ہے کہ جس نے انبیاء کی آدم سے لے کے خاتم النبی تک کی محنتیں، ریاضتیں، اشاعتیں بچائیں اور بتایا اے لوگوں حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ حسین کربلا کافر و مشرکوں سے لڑنے نہیں گئے تھے، کافر و مشرکوں سے جنگ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ حسین تو جدید نامی نجس انسانی ڈھانچے سے لڑنے گئے تھے، جس نے اپنی مال و دولت کی بنا پر پوری دنیا میں اپنے پیروکار بھلائے ہوئے تھے۔ وہ دنیا کو، وہ زمین کو آلودہ کر رہا تھا، نجس کر رہا تھا۔ یہ اسلام کی، یہ لوگ اسلام کا لبادہ اڑ کر اسلام کے چہرے کو مست کر رہے تھے۔ حسین کافر و مشرکوں سے لڑنے نہیں گیا، حسین نے بتا دیا کہ وہ نیکوکاروں کا رہبر ہے۔ بھائی حسین نے جب ظلم کے خلاف مظلومیت سے کام لیا، ایسے مظلومیت سے کام لیا کہ یہ مظلومیت بیچارگی اور بے بسی میں نہ بدلے۔ حسین نے قیامت تک یہ نصیحت دیا کہ ہم بیچارے نہیں تھے، ہم بے اختیار نہیں تھے، ہم بے اختیار تھے۔ ارے ہم تو اسماعیل کے بھی مولا ہیں، مقصد ہمارا رضا الہی تھی، بقائے اسلام تھی، ورنہ ہم تو اسماعیل کے بھی مولا ہے۔ ایڑی لگنا تو دور کی بات، ابھی ہم صرف سوچتے ہی تو دریا ہماری سلامی کے لیے آ جاتا، ابھی ہم کچھ سوچتے ہی تو یہ 9 لاکھ اپنی ایریا چباتا، یہ 9 لاکھ اپنے آپ کو کھانے کو دوڑتا۔ سلوات پڑھیں بابا۔ حسین گھر سے نکلا تو اس لیے نکلا بقائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ولی اللہ کے لیے۔ حسین نے کربلا سجا کے بتایا کہ اے لوگوں نماز کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ حسین نے بتایا کہ وہ نیکوکاروں کا رہبر ہے، حسین نے بتایا کہ وہ خیر ہی خیر ہے، حسین نے بتایا کہ جو منہ پھیرے گا وہ شر ہے، حسین نے بتایا کہ رہبر برحق ہوتے کس طرح کے ہیں۔ وہ جو پاک اقربا صاحب جو حسین چن کر کربلا کی زمین پر لے کے گئے تھے، ان کو معلوم تھا یہ کون ہے حسین، اس کی رضا اللہ کی رضا ہے، ان کی مشیت اللہ کی مشیت ہے، ان کی منشا اللہ کی منشا ہے۔ حسین تو وہ ہے کہ جو چمنگار بنا دے، حسین تو وہ ہے جو تپتی ریت پر ٹوٹ کے جب برسے تو ریتدار کو چمنگار بنا دے۔ حسین وہ ہے جو تفکر و تغیر ہے، حسین وہ ہے جو اللہ محفوظ پہ لکھنے والا ہے، حسین قرآن ناطق ہے، حسین مومن مبین ہے، حسین آزادی و حریت ہے، حسین کائنات کا علم و عمل کا علم بردار ہے، حسین وہ سفینۃ النجات ہے کہ جو لمحوں میں اب کو معبود سے ملا دیتا ہے۔ سلوات پڑھیں بابا۔ بھائی کیا اقرار کریں حسین کا کہ جس کو خدا خود پروٹوکول دے۔ جب حسین دنیا میں دنیا میں تشریف لائے تو 40 دن تک فرشتے رسول کو مبارکباد کے لیے گئے۔ اب فرشتے، اللہ نے فرشتوں کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا نا، کوئی سجدہ کر رہا تھا، کوئی رکوع کر رہا تھا، کوئی تسبیح کر رہا تھا، کوئی حمد کر رہا تھا۔ اب اللہ نے جبرائیل کو آواز دی، جبرائیل جاؤ
اور میرے حبیب کو حسین کی مبارکباد دو۔ اب تو سجدے کر رہے تھے، اللہ نے سجدے روکے، رکوع روکے، سجود سجدے روکے، تسبیح روکی، حمد روکی۔ کیوں؟ کیونکہ سجدوں کا، رکوع کا، حمد کا، تسبیح کا وارث بچانے والا زمین پر جلوہ افروز ہے۔ جلوہ پڑھیں باوازِ بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کا وارث، اس کو بچانے والا زمین پر جلوہ افروز ہو گیا ہے۔ حسین وہ شاہکار ربی ہے، حسین تو قدرت ربی ہے کہ جس کا پروٹوکول اللہ نے اور اس کے حبیب ترین محبوب نے بتایا۔ واقعہ اپنے ذہنوں میں ہے، رسول مسجد نبوی، مسجد منبر، منبر پر رسول خطبہ دے رہے تھے، باعجاز رسول خطبہ دے رہے تھے۔ اب حسین 3-4 برس کے داخل ہوئے تو کسی جسم سے عذاب کا مجمع تھا، تو کسی جسم سے ٹوکر کھا کر گئے۔ بھائی رسول کوئی عام بچہ ہوتا تو رسول کہتے تھے نا کہ اٹھا لو، یہ رسول خود گئے، باعجاز رسول جا کر حسین کو اٹھایا، حسین کو پیار کیا اور اپنی گودی میں بٹھا کر حسین کو پیار دکھایا۔ یہ نانا نوازی کی محبت نہیں ہے، یہ نانا نوازی کا پروٹوکول نہیں بتا رہا، بلکہ یہ ایک رسول امامت کا پروٹوکول بتا رہا ہے۔ حسین جب رسول جب خطبہ دے رہے تھے تو شریعت بیان ہو رہی تھی، حلال و حرام بیان ہو رہا تھا، دین بیان ہو رہا تھا۔ اب جب رسول نے خطبہ شروع کیا تو اب حسین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، حسین کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے بتایا کہ شریعت، دین، حلال و حرام سب ضروری ہے، مگر حسین سب سے ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ہی ہے جو شریعت کو، اس دین کو، اس حلال و حرام کو بچانے والا ہے۔ سلوات پڑھیں باوازِ بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کائنات میں دین کو بچانے والا ہے، اس شریعت کو بچانے والا ہے، اس تسبیح کو بچانے والا ہے، حلال و حرام کو محفوظ کرنے والا ہے۔ حسین وہ نعمت عالی ہے کہ جس کو اپنے حبیب پر جب نازل کیا خدا نے تو جبرائیل کے تھرو میسج بھجوایا گیا ہے، ابھی ہم نے آپ پر حسین کو نازل کر کر نعمت عالی کو اختتام کر دیا۔ اب حسین وہ نعمت ہے کہ جس کو اپنے حبیب پر نازل کر کر عطا کر کر خدا نے اپنے حبیب ترین اب پر، اپنے حبیب ترین بندے پر نعمت عالی کو اختتام پذیر کر دیا۔ حسین نعمت عالی ہے کیونکہ خدا بتا رہا ہے کہ حسین دین کا راستہ ہے، حسین قرآن کا راستہ ہے، حسین شریعت کا راستہ ہے، حسین حق کا راستہ ہے، حسین سیدھا راستہ ہے، حسین انبیاء کا راستہ ہے، حسین اولیاء کا راستہ ہے، حسین اولیاء کا راستہ ہے، حسین 1,40,000 انبیاء کا راستہ ہے، حسین شریعت کا راستہ ہے، حسین اسلام کا راستہ ہے، حسین حق کا راستہ ہے، حسین قرآن کا راستہ ہے۔ صلوات پڑھیں باوازِ بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین قرآن کا راستہ ہے۔ بھائی حسین کیا ہے؟ کس ہستی کا نام ہے حسین؟ حسین کا ادراک ہم خاکی بشر کر ہی نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ توحید کا ہمراز حسین ابن علی ہے، توحید کا ہمراز حسین ابن علی ہے، قدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے، قدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے، کس درجہ سرفراز حسین ابن علی ہے، اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے، ہر ایک سماعت کو رسائی نہیں دیتا، کفار کو اللہ سنائی نہیں دیتا، کفار کو اللہ سنائی نہیں دیتا۔ اس صلوات پڑھیں میرے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی حسین آواز حق ہے نا، ابھی میں نے بتایا حسین حق کا راستہ ہے، تو حسین کافروں کو، مشرکوں کو، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والوں کو کہاں آواز حق آئے گی؟ کیوں؟ کیونکہ حسین پاک و پاکیزہ ہے، حسین شرف و شرافت ہے، حسین طاہر و مطہر ہے، حسین آقا و مولا ہے، حسین عالم و معلم ہے، حسین قرآن ناطق ہے، حسین امام مبین ہے، حسین آزادی و حریت ہے، حسین عظمت و پاکیزگی ہے، حسین عہد و پیمان ہے، حسین حق کی اور شریعت کو بچانے والا ہے، حسین حق و شریعت کو بچانے والا ہے۔ حسین وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے کہ جس کو جو بھی اس کے در پر آئے تو خالی نہیں بھیجتا۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا آپ کے دروازے پر، حسین نماز ادا کر رہی ہیں۔ اب سائل کی معرفت دیکھیے گا، سائل کا عقیدہ دیکھیے گا، ویسے تو کھاتے تو سب ان کا نمک ہے مگر یہ نمک حلال تھا۔ عقیدہ دیکھیے، کہتا ہے کبھی نہیں پچھتائے گا وہ جو آپ کے در پر آ جائے، جو آپ کی کنڈی کھٹکھٹائے، کیونکہ آپ حق کا راستہ ہے۔ آپ کے بابا نے قاتلوں کو، دشمنوں کو نیست و نابود کیا۔
اسرائیل کی معرفت ہے، اسرائیل کا عقیدہ ہے۔ اب امام نے نماز ادا کی، کمبر سے پوچھا کمبر خم سے جو حجاز سے خمس آیا تھا اس میں کتنا بچا ہے؟ کمبر آواز دیتے ہیں مولا 4000 دینار۔ مولا نے فرمایا لے آؤ۔ حسین نے جب وہ کمبر 4000 دینار لے آئے تو حسین نے اس کو اپنی ابا میں وہ 4000 دینار رکھ کر دروازے سے باہر ہاتھ نکال کر تو سائل کو دیے اور کہا سائل مجھے معاف کرنا، اگر میرے پاس اور ہوتے تو میں دے دیتا۔ حسین نے پہلے 4000 دینار دیے، ساتھ اپنی ابا دی۔ یہ ابا کوئی عام بابا نہیں ہے، یہ حسین کی ابا ہے، یہ حسن کی ابا ہے، یہ علی کی ابا ہے، یہ رسول کی ابا ہے، تو یہ کوئی خاص جسم نہیں ہے۔ حسین نے کہا کیا کروں کہ اس کائنات نے زمانے نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، اگر یہ زمانہ میرے ساتھ وفا کرتا تو تو دیکھتا کہ میری سخاوت بڑھ بڑھ کر چڑھاتی۔ سائل یہ حسین کا بیان سن کے رونے لگا، کہتا ہے ہائے وہ ہاتھ جو جنت اور جہنم دیتا ہے، رزق بانٹتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آج حسین موجود ہے۔ ہاں ذرا آج 19 سفر ہو گئی نا، کل اس غریب کا چہلم ہے کہ جس کا لاشا 3 دن تک بے گور و خون پڑا رہا، امت مسلمہ دیکھتی رہی اور رسول کے نواسے کا لاشا 3 دن تک کربلا کی تپتی ریت پر پڑا رہا۔ کوئی مونے سے آور نہیں ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تو رسول کا نواسا ہے، یہ تو نبی کا علی کا بیٹا ہے، یہ تو رسول کا نواسا ہے، مگر کوئی نہ آیا۔ ہاں غزاروں اس کا چہلم ہے کہ جس کی بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ ہاتھوں میں رسی باندھ کر کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ آج حسین کا چہلم ہے، کل اکبر کا چہلم ہے، علی اصغر کا چہلم ہے، 6 مہینے کا اکثر کا چہلم ہے، عباس کا چہلم ہے، قاسم کا چہلم ہے، اور محمد کا چہلم ہے، غریبوں کا چہلم ہے۔ ہاں غزاروں جب یزید نے امام سجاد سے رہائی، امام سجاد نے یزید سے رہائی کی نبی چنی نا، اب یہ قافلہ تیار ہوا، یہ قافلہ تیار ہوتا ہے، سب سارے مبارک ان کو واپس ملے، پہلی مجلس منعقد کروائی گئی۔ ہاں حسین بی بیا حسین کی غربت میں روتی نہیں، ہاں ہمارا حسین مظلوم حسین۔ ہاں غزاروں ابھی یہ قافلہ شام سے کربلا آ رہا ہے، کربلا آتا ہے تو جابر بن عبداللہ انصاری امام کو پہلا ظاہر ہے، یہ امام کو کی قبر ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے جب میں بچپن میں بھی امام کو سلام کرتا تھا، امام مجھ کو جواب دیتے تھے، مجھے یقین ہے کہ امام مجھے صرف جواب دیں گے۔ جابر نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ایک قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام۔ ہاں جابر اس قبر پہ گر گئے، قبر پہ گر کے گئیاں ازاری شروع تھی۔ اب اتنے میں ابھی جابر گئیاں ازاری کر رہے تھے کہ قبر سے آواز آئی جابر میری قبر سے ہٹ جا، میری بہنیں بیٹیاں آ رہی ہیں، وہ میری زینب میرا چالو بنانے آ رہی ہے۔ ہاں غزاروں جب یہ قافلہ پہنچا نا کربلا تو زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا لیا، ناکے سے گرا کر اس طرح حسین کی قبر پہ پہنچی جیسے حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تھے، حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تھے۔ حسین کی قبر پہ روک کر کہتی ہے بھیا دیکھو ہمیں بازاروں میں بلایا گیا، بھیا دیکھو ہمیں درباروں میں بلایا گیا، بھیا ہمیں پتھر مارے گئے، بھیا ہمیں پردہ تھے، بھیا ہمارے ہاتھوں میں رسم تھی، بھیا تمہارے رجال کا گوشت تو زنجیر کھا گئی، بھیا مجھے معاف کرنا، بھیا تمہاری امانت شام کے زندان میں رہ گئی۔ ہاں غزاروں ابھی کمرے امام حسین سے آواز آئی، سجاد نے حکم دیا کہ وہ سارے مدینے واپس چلے۔ 3 دن تک غریبوں کا ماتم ہوا، حسین کا ماتم ہوا، علی اکبر کا ماتم ہوا، علی اصغر کا ماتم ہوا، اور محمد کا ماتم ہوا۔ اب سجاد نے حکم دیا کہ بیویاں واپس مدینے کی طرف چلے۔ اب قبر حسین سے آواز آئی زینب الوداع، ام کلثوم الوداع، رباب الوداع۔ زینب جا رہی ہے، مڑ مڑ کے کہتی ہے الوداع اے حسین، اے میرے بھائی حسین الوداع، اے میرے غریب حسین الوداع، اے بھائی عباس، بھائی میں کربلا مدینے جا رہی ہوں، ماتم حسین۔